رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. صلی اللہ علی محمد. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی خلقنا فی امته الذی فاز رتبته الى قاب قوسین واکرمنا بولایته وصیہ الذی ردت له الشمس مرتين وشرفنا بحب الزہراء ام السبتین التي فضلت على نساء العالمین وجعلنا من الباقین على مصاب الحسن والحسین وتسعة من ذریة الحسین الذين بكى على مصابهم رجها حسناته أعمال الثقلين وهم أئمة المشرقين وهداة المغربين صلوات الله عليهم ما دامت النيرين. الصلاة والسلام على النبي الأمي مكي المدني الغرشي الهاشمي الأبتهي النبي المسدد بشير المؤيد نذير الممجد المصطفى الأمجد المحمود الأحمدي بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال مولانا إمامنا الحسين عليه الصلاة والسلام إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا بل إنما خرجت لطلب إصلاح أمة جدي أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي فمن قبلني قبل الحق ومن رد علي فاصبر. عزیزان محترم و عاشقان حضرت ابا عبداللہ سید الشہداء امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام، پروردگار عالم والد امام حسین جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے صدقے اور طفیل میں ہماری اس حسین اور بہترین کوشش کو اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا کرے، اور جتنے بھی چاہنے والے عزادار سننے والے ہیں پروردگار سب کو صحت و سلامتی عطا کرے، توفیقات و درجات میں بلندی عنایت کرے. پروردگار بحق محمد و آل محمد بانی اعضاء ہمارے پرنسا سچا بھائی الہی انہیں صحت و سلامتی عطا کر، توفیقات و درجات میں بلندی عنایت کر. اے میرے معبود رزق میں وسعت عطا کر، کاروبار میں ترقی عنایت کر، دلی مرادوں کو پورا فرما. الہی عزاداری کے صدقے میں انہیں ان کے گھر والوں کو آفات ارضی و سماوی سے محفوظ رکھ، دینی اور دنیاوی مشکلات کو حل فرما. پروردگار بحق محمد و آل محمد اس سے بہتر عزائے حسین کی توفیق عنایت کر، اور اس عزاداری کو رضایت جناب زہرا کا سبب قرار دے. ایک صلوات پڑھ لیں پہلے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عزیزان محترم، عشرہ محرم 1448 ہجری کے 10 دن گزر گئے. فاطمہ کا لال مہمان تھا، امام بارگاہوں میں رونق تھی، بہترین طریقے سے فرش بچھے ہوئے تھے، عزا خانے سجے ہوئے تھے، مگر 10 محرم گزر گئی اور زہرا کا لال بھی ہم لوگوں سے رخصت ہو گیا. آج یہ سویم کی مجلس برگزار ہے. میں نہیں جانتا کہ ایام عزا کس طریقے سے گزرے اور کس نے کس طریقے سے گزاری، مگر کلی طور پر یہ کہہ سکتا ہوں
کہ عزاداری کا حق ادا نہیں ہوا۔ جس طریقے سے عزاداری ہونی چاہیے تھی، جس احترام سے عزاداری ہونی چاہیے تھی، جس بلندی اور عظمت کے ساتھ عزاداری ہونی چاہیے تھی، ہم اس کا پوری طریقے سے دھیان نہیں رکھ سکے۔ لیکن پھر بھی دعا ہے کہ بی بی زہرا اسے اسی طریقے سے قبول فرما دے۔ میں نے ایک سلسلہ گفتگو آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہمیں مقصد عزا، ہدف عزا کیوں کر رہے ہیں، عزاداری کیا سبب ہے عزاداری کا، ہمارے لیے لازمی ہے کہ ہم اس چیز کو جانیں، اس چیز کو پہچانیں۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ، کیوں گیا جناب زہرا کا لال میدان کربلا، کیوں دی اتنی بڑی بڑی قربانیاں، کیا ضرورت تھی کہ میدان کربلا میں جانے کے بعد وہ اذیتیں، وہ مصیبتیں، وہ شدت تشنگی، وہ شدت گرسنگی، وہ بچوں کے اوپر مصائب و آلام، وہ خیموں کی تاراجی، وہ بیویوں کا رسیوں میں باندھا جانا، وہ اسیر کر کے دیار بر دیار پھرایا جانا، یہ سب کیوں قبول کیا امام حسین علیہ السلام نے؟ میں بس ایک جملے میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ جس چیز کی بنا کے اوپر امام حسین نے یہ سارے مصائب و آلام برداشت کیے ہیں، یقیناً وہ ہدف، وہ مقصد ان سب چیزوں سے بالا ہے جس کے لیے امام حسین نے کربلا کا میدان چنا۔ اب ہم میں سے ہر ایک عزادار کے اوپر لازم ہے، ہر ایک چاہنے والے کے اوپر لازم ہے، ضروری ہے کہ اس ہدف کی معرفت حاصل کرے، اس ہدف کے بارے میں علم حاصل کرے، اس ہدف کو پہچانے اور پھر اپنی زندگی میں اسی ہدف کے اوپر عمل کرے۔ لہٰذا امام حسین کا وہ فرمان موجود ہے، انی لم اخرج عشرا ولا بطارا، میں مدینہ چھوڑ کر اس لیے نہیں جا رہا ہوں کہ میں شر برپا کروں یا اپنی طاقت کے ذریعے سے حکومتوں کو حاصل کروں، ولا ظالما ولا مفسدا، میں مدینہ چھوڑ کر اس لیے نہیں جا رہا ہوں کہ دنیا میں ظلم برپا کروں، ومفسدا، اور دنیا کے اندر فساد برپا کروں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم تو خود قرآن کے ماننے والے اور قرآن پر عمل کرنے والے ہی نہیں، ہمارے گھر میں جو زبان بولی جائے وہی قرآن ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ اس زمین کے اوپر فساد برپا نہ کرو، لا تفسدوا فی الارض۔ لہذا ہمارا مقصد، ہمارا ہدف فساد برپا کرنا نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے ہدف، کیا ہے مقصد؟ بل انما خرجت لطلب اصلاح امت جد، میرے مدینہ چھوڑنے کا ہدف، میرے مدینہ چھوڑنے کا مقصد ہے طلب اصلاح امت جدی، میں نانا کی امت کی اصلاح چاہتا ہوں۔ اريد ان آمر بالمعروف، میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کے درمیان امر بالمعروف وانہا عن المنکر، اور انہیں برائیوں سے روکوں، امر بالمعروف کروں اور لوگوں کو برائیوں سے روکوں۔ وأسیر بسیرت جدی و ابی، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے نانا پیغمبر اسلام کی سیرت کے اوپر لوگ عمل کریں، و ابی، اور میرے بابا مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی سیرت کے اوپر لوگ عمل کریں۔ میں ان دونوں سیرتوں کے اوپر لوگوں کو عمل کرتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں۔ فمن قبلنی قابل الحق، اگر کوئی اس بات کو قبول کرے گا تو یقیناً اس نے حق کو قبول کر لیا۔
ومن ردا، اور اگر کوئی اس بات کو رد کر دے گا، واپس پلٹا دے گا، علیہ فاصبر، تو میرے اوپر لازمی ہے کہ میں صبر کروں۔ یہ عزیزو خود امام حسین کا فرمان ہے، اور میں یقینی طور پر کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی دنیا کے اندر کامیاب ہے تو وہ وہی افراد ہیں جو ان سے محبت کرتے ہیں۔ اہل بیت کی محبت کے علاوہ کہیں کامیابی نہیں ہے، اور محبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں زبان سے کہوں کہ میں محبت کرتا ہوں، بلکہ اپنے عمل کے ذریعے سے اظہار اس طریقے سے کروں کہ دیکھنے والا کہے کہ یہ واقعاً عاشق اہل بیت اور عاشق مولائے کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ عزیز و بس ایک چھوٹی سی روایت آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ آج کی مجلس، کمال مجلس یہ حدیث ہی ہوگی اور کچھ نہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم اہل بیت سے محبت کر رہے ہیں تو وہ تنہا اس دنیا میں ہمیں فائدہ پہنچانے والی ہے، بلکہ اس دنیا کے علاوہ جسے ہم عالم آخرت کہتے ہیں، جسے ہم مرنے کے بعد والی زندگی کہتے ہیں، اس میں بھی یہ محبت ہمارے کام آنے والی ہے۔ ایک روایت ہے جسے جابر ابن عبداللہ نے نقل کیا ہے۔ جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں کہ بینا نحن عند رسول اللہ اذا التفت الى علی فقال یا ابا الحسن ھذا جبرائیل یقول۔ جناب جابر ابن عبداللہ انصاری کہتے ہیں کہ ہم پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس موجود تھے، تو ان حضرت نے مولائے کائنات کی طرف توجہ کی اور فرمایا کہ اے ابو الحسن، یہ جبرائیل فرماتے ہیں۔ اب دیکھیے وہاں یہ ظاہر جابر نقل کر رہے ہیں تو جابر بھی موجود ہے، اور لگتا ہے کہ جابر کے علاوہ بھی لوگ موجود تھے کہ نبی نے مولائے کائنات کی طرف توجہ کی اور فرمایا اے ابو الحسن، یہ جبرائیل فرما رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں جبرائیل؟ جبرائیل فرما رہے ہیں کہ ان اللہ تعالی اعطی شیعتک و محبی کا سبع خصال۔ اے علی، خدا نے تمہارے شیعوں اور تم سے محبت کرنے والوں کو 7 بہترین فائدے عطا فرمائے، 7 بہترین خصال عطا فرمائے۔ اب وہ 7 فائدے یا وہ 7 خصلتیں، 7 خصال کیا ہیں؟ الرف عند الموت۔ کوئی بھی علی کا چاہنے والا موت کے وقت مشکل میں گرفتار نہیں ہوگا۔ جب موت آئے گی تو بڑی آسانی سے موت آ جائے گی۔ الرف عند الموت۔ اللہ رؤوف ہے، اللہ مہربان ہے، تو موت بھی آئے گی تو مہربانی کے ساتھ آئے گی۔ اب بتائیے اس سے بڑا فائدہ کائنات میں کوئی نہیں دے سکتا سوائے الفت محبت اہل بیت۔ یا جملے کو تھوڑا سا الگ کر کے ادا کر دوں، محبت مولائے کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ الرف عند الموت والانس عند الوحشہ۔ ظاہر موت جب آئے گی
تو ہمارے اوپر مہربانی کے ساتھ آئے گی. لیکن موت کے بعد ایک اور مسئلہ ہے کہ جب ہم موت کے عالم میں چلے جائیں گے، موت ہمارے اوپر طاری ہو جائے گی، تو لوگ ہمیں لے جا کے قبر میں دفن کر دیں گے. قبر کیا ہے؟ عالم تنہائی. قبر کیا ہے؟ عالم تاریکی. قبر کیا ہے؟ زمین کے اندر منو مٹی کے نیچے دبے ہوئے. اب کوئی ہماری آواز نہیں سن سکتا، اب کوئی ہماری فریاد کے اوپر لبیک نہیں کہہ سکتا. ایسے عالم میں کہ جہاں ہماری کوئی سننے والا نہ ہوگا. وَالْأُنْسُ عِنْدَ الْوَحْشَةِ، یہ محبت ہوگی جو اس وقت ہمارے لیے باعث محبت بن جائے گی. وَالْأُنْسُ عِنْدَ الْوَحْشَةِ، جب وحشت طاری ہوگی، جب ڈر اور خوف طاری ہوگا، تو یہ محبت ہمارے لیے محبت بن جائے گی. وَالنُّورُ عِنْدَ الظُّلْمَةِ، قبر میں تاریکی ہوگی تو یہ محبت اس وقت نور بن کے چمکنے لگے. ظلمت و تاریکی جب قبر کے اندر چاروں طرف سے ہمیں گھیر لے گی، اس وقت یہ محبت ہمارے لیے نور بن جائے گی. وَالْأَمْنُ عِنْدَ الْفَضَاءِ، اب ظاہر ہے کہ ایک میں خالی بس جملے میں ادا کر دے رہا ہوں، جب حالت نزاع ہوتی ہے تو وہ بڑی تکلیف دہ ہوتی ہے. حالت نزاع بڑا مشکل والا وقت ہوتا ہے، عجیب طریقے کا ٹائم ہے وہ. مگر یہ محبت کیا کرے گی؟ یہ محبت اس وقت ہمارے لیے باعث امن بن جائے گی. وَالْأَمْنُ عِنْدَ الْفَضَاءِ، حالت نزاع کے اندر آسانی اور امن کا سبب بنے گی محبت مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام. وَالْقِسْطُ عِنْدَ الْمِيزَانِ، ظاہر ہے کہ اگر ہم اپنے اعمال کی بنا پر، اپنی بنا پر صراط سے گزرنا چاہیں تو نہیں گزر پائیں گے. تو پھر کیسے گزریں گے؟ وَالْقِسْطُ عِنْدَ الْمِيزَانِ، یہی محبت ہوگی جو ہمارے لیے صراط کے اوپر، میزان کے اوپر باعث عدالت بنے گی، سبب عدالت بنے گی محبت. والجواز عند الصراط، صراط سے گزرنے کا جواز بھی یہی محبت بنے گی. ودخول الجنت قبل الناس، اور سب سے پہلے ہمارے لیے جنت میں داخلے کا سبب بنے گی. کوئی بھی اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتا مگر یہ محبت ہمیں جنت میں لے جائے گی، اور سب سے پہلے جنت میں لے جائے گی. یسعی نورہم من بین ایدیہم، قسم خدا کی بڑی عجیب روایت ہے. کیا ہوگا کہ جنت میں لوگوں سے پہلے داخلہ، اور ان کا نور ان کے سامنے ہوگا. بلکہ ایک اور روایت ہے، اس میں بھی اس کو تھوڑا سا بدل کے بیان کیا گیا ہے. دوسری روایت میں خود پیغمبر نے فرمایا ہے کہ میرے اہل بیت کی محبت 7 مقامات کے اوپر کام آئے گی. 7 مقام ایسے ہوں گے جہاں کے اوپر میرے اہل بیت کی محبت ان کے چاہنے والوں سے، ان سے محبت کرنے والوں کے کام آئے گی.
موت کے وقت یہ محبت کام آئے گی، قبر میں بھی یہی محبت کام آئے گی، قبر سے اٹھنے کے وقت بھی یہ محبت کا، قبر میں جائیں گے تب بھی یہ محبت، قبر سے اٹھائے جائیں گے تب بھی یہی محبت ہوگی، جب نامہ اعمال ہاتھوں میں دیا جائے گا تب بھی یہی محبت ہوگی جو کام آئے گی۔ ایک وقت آئے گا جب ہمارا حساب کیا جائے گا، حساب کے وقت بھی یہ محبت ہوگی جو ہمارے کام آ جائے گی۔ جب نامہ اعمال کو میزان میں تولا جائے گا، ظاہر ہے کہ پروردگار، میں نے شاید ابتدائی مجلسوں میں کہا تھا کہ پروردگار ہمارے اعمال گنے گا نہیں، ہمارے اعمال گنے نہیں جائیں گے، شمار نہیں کیے جائیں گے، ان کے اعداد نہیں دیکھے جائیں گے، بلکہ ان کو تولا جائے گا۔ تو میزان میں جب اعمال تولے جائیں گے تو یہ محبت ہوگی جو اعمال میں وزن کا سبب بنے گی۔ جب پل صراط سے عبور کیا جائے گا، پل صراط سے گزرا جائے گا، تب بھی یہی محبت ہوگی جو ہمارے لیے سبب بنے گی کہ ہم آسانی کے ساتھ پل صراط سے گزر جائیں۔ تو میرے عزیزو، آپ نے توجہ کر دی، آپ متوجہ ہو گئے، موت، قبر، قبر کی تاریکی، قبر سے اٹھایا جانا، نام اعمال، حساب، اس کے بعد جو ہے نام اعمال کا میزان میں رکھا جانا، اور پھر پل صراط سے گزرنا۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ بالکل آسانی کے ساتھ ان تمام مراحل سے گزر جائے تو اسے چاہیے کہ دل میں محبت مولائے کائنات کو بسائے، دل میں اہل بیت کی محبت کو بسائے۔ اگر اہل بیت کی محبت نہیں ہے تو ہم اپنی بنا پر یا اپنے اعمال کی بنا پر، اپنی ذات کی بنا پر ان مراحل کو طے نہیں کر پائے۔ ان مرحلوں کا طے کرنے کے لیے اس محبت کا ہونا ضروری ہے۔ اور بس میرے عزیزوں، مجھے زیادہ عرض کرنا مقصد نہیں ہے، میں تو صرف ذہنوں کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ محبت اہل بیت ہی ہماری زندگی کا اصل ہے۔ اگر زندگی کے اندر یہ موجود ہے تو آپ زندہ ہیں، آپ کے اندر، آپ کے وجود میں اگر محبت اہل بیت موجود ہے تو آپ زندہ ہیں، اور اگر محبت اہل بیت نہیں ہے تو آپ زندہ رہ کر بھی مردہ ہیں۔ جب میں نے کبھی جملہ مجلسوں میں یہ عرض کیا تھا کہ اگر محبت اہل بیت آپ کے دل میں نہیں ہے تو زندگی آپ کے پاس موجود ہے مگر آپ زندہ نہیں ہیں، جبکہ زندگی کے ساتھ انسان کا زندہ ہونا ضروری ہے، زندگی کے ساتھ انسان کا زندہ ہونا ضروری ہے، اور انسان کو زندہ رکھنے والی چیز کا نام ہے محبت اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام۔ بس میرے عزیزوں، عشرہ محرم تمام ہو گیا ہے۔ آج یہ مجلس سویم ہے، کربلا کے میدان میں فاطمہ کے لال نے صبح سے شام تک لاشوں پہ لاشیں اٹھائے، اصحاب کے لاشیں اٹھائے، ہر لاشا اٹھانے پہ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضم بقضائہ و تسلیما لہ۔ حسین کو جب بھی کسی صحابی نے پکارا، حسین اس کے لاشے پہ گئے، لاشے کو اٹھایا، کلمہ استرجاع انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہوئے لاشے کو لیا۔
مگر میرے عزیزوں بہت آسان تھا اصحاب کے لاشیں اٹھانا، مگر اس سے کہیں زیادہ مشکل ہے اپنے جگر کے ٹکڑوں کے لاشیں اٹھانا۔ پھر حسین نے اپنے جگر کے ٹکڑوں کے لاشیں اٹھائے۔ اون و محمد نے آواز دی، حسین گئے، لاشوں کو اٹھایا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ قاسم نے پکارا، پامال لاشوں کو اٹھایا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ ایک بار علی اکبر نے پکارا، حسین سرہانے پہنچے، سینے سے برچھی کا پھل نکالا، پھر زبان کے اوپر وہی جملہ آیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جناب عباس نے پکارا، بازوؤں کو اٹھایا، بھائی کے سرہانے بیٹھے، مگر تھوڑی دیر کے بعد پھر حسین نے وہ جملہ دہرایا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں ایک جملہ ادا کرنا چاہتا ہوں، ان سارے مرحلوں کے اوپر حسین نے کلمہ استرجاع دہرایا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لیکن عزیزو، اس جملے کا دہرانا سب سے زیادہ مشکل تھا جب حسین ہاتھوں کے اوپر 6 مہینے کا بچہ جو کہ تیر حرملہ کا نشانہ بن چکا تھا، جس کا چہرہ کملایا ہوا نہیں بلکہ اس کو ایسا لگتا تھا کہ جیسے بچے کو ذبح کر دیا گیا ہو۔ تاریخ کہتی ہے بچہ اس تیر کے ذریعے سے اس کان سے لے کر اس کان تک ذبح ہو گیا تھا۔ اب حسین اس بچے کو ہاتھوں پہ لیے ہوئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 7 مرتبہ حسین آگے بڑھے، 7 مرتبہ پیچھے ہٹے، جملہ زبان پر یہی تھا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عزیزو، پھر وہ مرحلہ آیا کہ فاطمہ کا لال خود میدان کربلا میں آیا، اور آنے کے بعد عزیزو ایک ایک عزیز کو یاد کرتے ہیں اور حملہ کرتے جاتے ہیں۔ اے میرے علی اکبر، آؤ اپنے بابا کی جنگ دیکھو۔ اے میرے بھائی عباس، آؤ اپنے بھائی حسین کی جنگ کو دیکھو۔ ہر ایک کو یاد کرتے جاتے ہیں اور حملہ کرتے جاتے ہیں۔ تاریخ کہتی ہے کہ فوجیں کوفے کی دیواروں سے ٹکرا رہی تھی اور حسین جوش شجاعت میں حملے کر رہے تھے۔ تم نے میرے علی اکبر کو مار ڈالا، تم نے میرے قاسم کو پامال کر ڈالا، تم نے میرے لیے اصغر کو تیر کا نشانہ بنا ڈالا، تم نے میرے بھائی کے بازو کاٹ ڈالے۔ عزیزو، بھئی یہ کہتے کہتے حسین حملے کر رہے تھے کہ یکایک ایک آواز آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اے نفس مطمئنہ، پلٹا، اپنے رب کی طرف پلٹا، تیرا رب تجھ سے راضی ہو گیا ہے۔ حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا۔ عزیزو، ادھر تلوار کا نیام میں آنا تھا، بھاگی ہوئی فوجیں پلٹنے لگیں۔ عزیزو، تاریخ کہتی ہے کہ فاطمہ کا لال نرغے اعداء میں آ گیا۔ عزیزو، بھاگی ہوئی فوجوں نے اب جو واپس حملے کیے ہیں، کوئی تیر مار رہا تھا، کوئی نیزہ مار رہا تھا۔ عزیزو، تاریخ کہتی ہے جن کے ہاتھوں میں کوئی ہتھیار نہ تھا، وہ زمین سے پتھر اٹھا کر فاطمہ کے لال پر مار رہے تھے کہ یکایک ایک وہ وقت آیا کہ جب فاطمہ کا لال گھوڑے کے اوپر جھومنے لگا، کبھی داہنی طرف کبھی بائیں طرف۔ عزیزوں، میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، شاید حسین داہنی اور بائیں طرف نہیں جا رہے تھے، شاید آواز دے رہے ہوں، اے میرے لال علی اکبر کہاں ہو، اے میرے بھائی عباس کہاں ہو۔ جب حسین گھوڑے پر سوار ہو
ہوتا تھا تو تم لوگ آ کر سوار کیا کرتے تھے۔ آج حسین گھوڑے سے اترنا چاہتا ہے مگر اب اتارنے والا نہ عباس موجود ہے نہ علی اکبر موجود ہے۔ ایک مرتبہ حسین نے گھوڑے کے گلے میں باہیں ڈال دی، اے میرے وصف وفادار، مجھے ایسی جگہ لے جا کے اتارنا جہاں میری بہن زینب مجھے نہ دیکھ سکے۔ مگر عزیز و غضب ہو گیا جب حسین کے سر و تن میں جدائی ہو رہی تھی۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء کے۔ عزیزو جب حسین کے سر و تن میں جدائی ہو رہی تھی تو زینب بہن تلے زینبیہ کے اوپر موجود تھی اور آواز دے رہی تھی، او بے حیا، میرا بھائی 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے۔ اے عزیزو جب کسی نے نہ سنا تو ایک مرتبہ بابا کی طرف رخ کر کے آواز دی، یا جدہ صلی علیکہ ملیکۃ السماء، اے نانا آپ پر ملائکہ نے نماز پڑھی، ھذا حسین مرمل بالدماء، نانا یہ آپ کا حسین خاک و خون میں غلطیدہ ریگزار گرم پر پڑا ہوا ہے۔ عزیزوں میں بس ایک جملہ اور ادا کرنا چاہتا ہوں، میں کہوں گا ابھی تو بہن نے حسین کے گلے پر چلتا ہوا خنجر دیکھا، مگر جب 11 محرم آئی تو پامال لاشے کے قریب سے جب گزارا گیا، بہن نے ایک مرتبہ بھائی کے اوپر نگاہ ڈالی، آواز دی، بھیا میں تمہارا یہ کیا عالم دیکھ رہی ہوں، ہر انسان کے ہاتھ میں اعضائے بدن پورے ہوا کرتے ہیں مگر تمہارے ہاتھ کی انگلیاں مکمل نظر نہیں آ رہی ہیں۔ آواز آئی، بہن میں بھی یہ کیا دیکھ رہا ہوں، جب رخصت کر کے چلا تھا تو سر پہ چادر موجود تھی، بہن اب مجھے چادر نظر نہیں آ رہی ہے۔ آواز دی، بھیا تیری شہادت کے بعد ظالموں نے لوٹ لیا، خیمے جلا دیے گئے، ظالموں نے میری چادر اتار لی، چادر چھین لی گئی۔ بس عزیز و لاشے سے آواز آئی، بہن جیسے تیری چادر چھینی گئی ایسے ہی حسین کی شہادت کے بعد حسین کے لاشے کو لوٹا گیا۔ تنہا لاشے کو لوٹا نہیں گیا بلکہ میرے اعضائے بدن بھی مجھ سے چھین لیے گئے۔ ایک ظالم انگوٹھی کے عوض میں میری انگلی بھی لے گیا۔ اے بہن کائنات میں کوئی ایسا نہ ہوگا جس کی شہادت کے بعد بھی اسے بھی لوٹا گیا ہو، اس کے گھر والوں کو بھی۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ الہی بحق الزہراء و ابیہا و بعلہا و بنیہا، پروردگار ہماری سزاداری کو قبول فرما دے، الہی حاضرین کی مرادوں کو پورا کر، پروردگار بے روزگاروں کو روزگار عطا کر، باروزگار کے روزگار میں کر، اے میرے معبود جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا کر، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل عاجل عطا کر، پروردگار بحق محمد و آل محمد بانی اعضاء پرنس آصف جا بھائی، الہی انہیں بھی صحت و سلامتی عطا کر، توفیقات و درجات میں بلندی عنایت، الہی رزق میں وسعت عطا کر، کاروبار میں ترقی عنایت کر، دلی مرادوں کو پورا کر، پروردگار عزاداری کے صدقے میں انہیں ان کے گھر والوں کو آفات ارضی و سماعی سے محفوظ کر، پروردگار دینی اور دنیاوی مشکلات کو حل فرما، الہی اس سے بہتر توفیق عنایت کر، اس عزاداری کو رضایت جناب زہرا کا سبب قرار دے، پروردگار آخری امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے ناصرین میں شمار فرما، ماتم حسین یا حسین
یا حسین یا حسین.